اپوزیشن کے سب بڑے بڑے لیڈران یہاں موجود ہیں. ہماری سندھ کی مسز فہمیدہ مرزا عباسی صاحب یہاں موجود ہیں. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں مشکلات ہم لوگ فیس کرتے ہیں. لیکن ایک سوال میں ضرور کروں گا آپ لوگوں کے اس فورم سے کہ کیا جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں آپ نے آئین اور اس کی پاسداری کے لیے کیا کیا؟ یہ دیکھیے، جب تک اپوزیشن میں ہونا اچھی بات ہے، اس وقت سب کو ود اٹ موسٹ رسپیکٹ، دیکھیے میں کسی اس سے نہیں کہہ رہا، اس وقت آئین اور قانون اور عدالتیں یاد آ جاتی ہیں. لیکن جب آپ خود حکومت میں ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، تو اس وقت اسی آئین سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. یہی میں نے اپنے تجربہ دیکھا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ کیا کریں گے جب اگر آپ حکومت میں آتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے ہم کس سچویشن میں ہیں، ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پہنچ گئے. پھر شروع کرتے ہیں ہم، کیونکہ آپ کا جو ٹاپک تھا جو مجھے ایک پرچہ بھیجا گیا اس میں 8 فروری کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا. آپ لوگ سب لیڈر موجود ہیں، مسز فہمیدہ مرزا ہیں، عباسی صاحب ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سندھ میں تو کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا. سلمان بیٹھا ہے میرا بھائی چھوٹا، وہ بتائے گا کہ اس کا جیتا ہوا الیکشن اس سے. شعیب شاہین صاحب ہیں، یہ یہاں جیتے ہوئے. علی ہیں، علی بخاری صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا. آج تک ان کے کیسز لگے ہی نہیں ہیں. وہ یہ ہو رہا ہے کہ کہاں لگیں کیا نہیں ہوا. تو دیکھیے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ 8 فروری کا الیکشن ایک دھاندلی شدہ الیکشن تھا. اگر اس بات پہ آپ لوگ سب متفق ہیں کہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا، تو کیا اس کے نتیجے میں جو ایک پارلیمان آئی ہے، کیا اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے یا آئین کے اندر ترمیم کرے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک چیف جسٹس جو پچھلا گزرا ہے، اس نے کس طرح سہولت کاری کی، اور وہ ایک ججمنٹ جو تھی پنجاب اسمبلی کی، اس کو جاتے جاتے اس نے تبدیل کیا. اور جب تبدیل کر دیا کہ منحرف ارکان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، کوئی آج تک بتائیں آپ لوگ اتنے، آپ میڈم آپ رہی ہیں اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، آپ کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئیں، آپ بتائیں کبھی رات کی تاریکی میں یا رات کے اندھیرے میں کوئی ترمیم ہوتی ہے؟ کوئی ڈیبیٹ ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. جس طرح سے وہ ترمیم کی گئی، آج وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ آئین اور قانون کا حصہ ہو گئی اور اس لیے اب ان سے چھو نہیں سکتے. اور جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ وہ صحیح ہے، ہم پہ وہ بائنڈنگ ہے. میں اس کو نہیں مانتا. اور اب تو لیڈران یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ جو ترمیم انہوں نے کر دی ہے وہ صرف پارلیمان بدل سکتی ہے، ہم عدالت کا بھی فیصلہ نہیں مانیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ایک مہذب، آپ لوگ پارلیمان کے ممبر ہیں. پاکستان میں صرف اور صرف آئین 1973 کا جو ہے وہ سپریم آئین ہے، اور کوئی آئین نہیں مانتے ہم لوگ. اور آپ نے دیکھا ایک ڈکٹیٹر نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوا، لیکن لاسٹ جو تھا ضیاء الحق کا، جو مجھے تو یاد ہے اس کا. تو آپ دیکھیے اس کو پھر آپ نے، محمود خان اچکزئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اندر کیس کیا 1980s میں، اور پھر 8ویں ترمیم کو 90s میں، اور پھر اس کے اندر اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ترمیم جو تھی وہ صحیح ہے، وہ رپورٹڈ میٹر ہے. تو جب تک آپ لوگ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ لوگ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب سب لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی وکلا کب اٹھیں گے؟ ہم تو اٹھے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ لوگ کب اٹھیں گے؟ آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس لوگ نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں؟ دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ یہ وکلا اور آپ لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اگر آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی طرف سے ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم کو، وہ کیس ہی نہیں لگ رہا ابھی تک. میں نے بھی کیا ہوا ہے اس کو چیلنج، بہت لوگوں نے کیا، سلمان نے، سب نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ لگتا ہی نہیں ہے. کیوں لگے گا؟ کیونکہ اب جوڈیشری پہ دیکھیں، انہوں نے کہا پارلیمان کو قبضہ کر لیا. پارلیمان اب ہمارے یہاں صرف اٹ موسٹ رسپیکٹ ہے، کوئی بیٹھا ہے، ایک نمبر گیم ہے کہ نمبر کتنے ہیں. ایگزیکٹو ان کے کنٹرول میں ہے. صرف ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا تھا کچھ حد تک، وہ تھا جوڈیشری، اس کو بھی قبضہ کر لیا. اب اس وقت جوڈیشری کا جو حال ہے وہ کیپچرڈ جوڈیشری ہے، کہ اب ایگزیکٹو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے لوگ جج ہوں گے اور کس طرح، اور ججز مائنورٹی میں جاتے ہیں، کچھ ان کی سہولت کاری بھی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ججز تعینات ہو رہے ہیں، کس طرح سے یہ ایلیویشنز ہو رہی ہیں، کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بھولیں نہیں کہ یہی جج جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے ہیں یا ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یہی اگر وقت بدلے گا تو یہ بھی بدل جائیں گے. آپ لکھ لیجیے میرے یہ الفاظ کہ جب یہ وقت بدلے گا تو یہی جج ان کے خلاف فیصلہ کر رہے ہوں گے اگر یہ اس وقت تک ہوئے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. ایک ہمیں جد و جہد کرنی ہے، کیونکہ آئین کے اندر سیپریشن آف پاور ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے.
اب آپ دیکھیے کہ جج انڈیپینڈنٹ یہاں 6 ججز ہیں ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے. ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے شکایت کی کہ جی ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. وہ کیس پچھلے چیف جسٹس نے اٹھایا, میں بھی اس میں, ہم لوگ بھی پاکستان بار کے کچھ ممبران اس میں شامل ہوئے, وہ کیس لگا ہی نہیں پھر. اور آج یہ حال کر دیا گیا کہ وہ 6 اب مائنورٹی میں ہو گئے, اور ان کے باہر سے لا کے ججز بٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ قبضہ کر لیا گیا. وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کس کی سہولت کاری سے ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. یہی چیز سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آئینی بینچ بنا دی. سب جج معزز ہوتے ہیں, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اب سندھ ہائی کورٹ کا یہ حال ہے کہ جونیئر ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبران ہیں. اور آپ دیکھیے میرا اور آپ کا کیس پٹیشن ہوتی کیا ہے, جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے. حکومت کے خلاف ہوتی ہے کہ ان کا یہ آرڈر, یہ ایکٹ, یہ غلط ہے. آج اب کیا ہے کہ وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سا جج ان کا کیس سنے گا. کہاں ہمیں انصاف ملے گا پھر اس کا؟ یہ ہوا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ, جس کے خلاف آپ کو جد و جہد کرنی ہے کہ میں جج, انصاف آپ کو اسی وقت ملے گا جب ایک انڈیپینڈنٹ جج آپ کا کیس سنے گا, نہیں کہ وہ بینچ جو انہوں نے تشخیص کی ہے, وہی انہوں نے بنائی ہے, وہ آپ کا کیس سنے. اس میں آپ کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے, اور یہی لیڈران سے میری درخواست ہے کہ آپ کریں. بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشنز, آج ان کا اس پہ بھی قبضہ ہے. ہم لوگ مائنورٹی ممبر ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. سپریم کورٹ بار کا رول دیکھ لیجئے کیا ہے کہ جو اس سے پہلے حکم اعلیٰ آتا ہے اس کے نام سے ایک لیٹر ایشو ہو جاتا ہے. شاہد خان صاحب سے آپ کے خلاف بھی ایک لیٹر ایشو ہوا ہے 2 دن پہلے, آپ نے پڑھا ہوگا, جو صدر ہے سپریم کورٹ بار کا, اینڈ آئی ایم شیور یو آر ناٹ اپولوجائز سر. تو دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے کہ خط لکھ رہا ہے سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ, میں رہا ہوں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ, ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کے اس کا. آج ہمارا بار ہے کہ جو وہاں سے حکم آتا ہے وہ فالو کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی. اگر آپ نے اس پہ اس وقت نہیں کیا اور آپ لوگ اس پہ آئے نہیں, اور خاص طور پہ یہاں پی ٹی آئی کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ایک پروونس میں حکومت ہے, آپ کو بار کاؤنسلز وغیرہ کی یہ جو الیکشنز ہیں اس میں ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میڈم میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بار کاؤنسل کے الیکشن آ رہے ہیں سندھ کے انٹیریئر میں, حسنین آپ بیٹھے میں بیرسٹر, آپ بھی دیکھیے کہ بار کاؤنسل کے الیکشن جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ سپورٹ نہیں ملے گی انسٹیٹیوشن سے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں واجد گیلانی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو الیکٹ ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. ہمارا گروپ, پروفیشنل گروپ جو ہے, وہ ہمیشہ آئین کی پاسداری, ہمارے لیڈر جو ہیں ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, لیکن آئین و قانون پہ بات اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں. حامد خان صاحب وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آئین کو, ہم ان کو سب کو فالو کرتے ہیں. آپ ہمارا رول دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں اور اس پہ کام کریں, کیونکہ جب تک آپ ایسوسیشنز اور نہیں کریں گے. پھر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مبشر رحمان ہمارے بیٹھے لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ماشاءاللہ سے ابھی الیکشنز ہوئے, ہمارے گروپ نے جو آئین و قانون 26ویں ترمیم خلاف سے پورے بکلا اٹھ گئے سر. اب آپ لوگوں کو اٹھنا ہے یا آپ کو لوگوں کو اٹھانا ہے. اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی, کیونکہ اس وقت ہماری ایگزسٹنس کا سوال ہے اس ملک کا. یا تو آئین کی پاسداری ہوگی یا تو ہم ایک ملک یونٹی رہیں گے. بلوچستان کا حال دیکھیے, آپ کا کے پی کے کا حال دیکھیے کیا ہو گیا ہے. اب وہاں لوگ پھر نہیں سکتے, آپ پوچھیں جا کے کیا حال ہے, کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ اس فورم سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سیریس معاملے کو لیں, ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں آ کے, تاکہ ہم ایک جدوجہد کریں. ہمارا مقابلہ فرعونوں سے ہے, لیکن فرعون کے لیے بھی ہر موسیٰ پیدا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.